اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے آپ رسول ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنی رضا والے اعمال دے کر کے، اپنی ناراضگی والی تفصیلات دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ بندوں کو آپ بتا دیجئے کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو ہدایت آئی ہوئی ہے اور جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آخر میں جا کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ تو یہ اسلام اپنے دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بھی کامل و مکمل ہے، اور اس کے لانے والی جو عظیم ہستی ہے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی نبوت و رسالت میں کامل و مکمل ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے فرمایا ہے، آپ کی جو تعلیمات ہے وہی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑے گا تو بھی گمراہ ہوگا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک و شبہ کرے گا تو وہاں بھی جا کر انسان کا ایمان و اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد 5 وقت کی نماز ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، 5 وقت کی نماز کے لیے 24 گھنٹے میں 5 وقت بنایا گیا ہے، اور اس کے لیے رکعتیں طے کر دی گئی ہے کہ 5 وقت ہم کو نماز پڑھنا ہے، اور فرض اتنا ہے، سنت مؤکدہ اتنا ہے، سنن غیر مؤکدہ کی تفصیل ہے، مستحبات کی تفصیل ہے۔ تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے صرف۔ وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان 5 وقتوں کا استعمال کریں، یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات متعین کر دیے ہیں تاکہ بندہ پریشان نہیں ہو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکے۔ تیسری چیز زکوٰۃ ہے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام کی تیسری بنیاد ہے۔ زکوٰۃ کی صورتحال یہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ دولت مندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے مال کا 40واں حصہ، 2.5%۔ اس کے مسائل اپنے علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ فرض ہے اور تیسری بنیاد ہے اسلام کی، لیکن سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات ہیں، خیرات ہے، انسان کو اپنی سہولت کے اعتبار سے صدقات کرتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں صدقات۔ صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرنا چاہیے۔ کوئی پریشانی آئے، اچھا ہمارا مزاج کیا ہے کہ کوئی پریشانی آتی ہے تو آدمی کچھ مانگ لیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مان لینا منت یہ بخیلوں سے خرچ کرانے کا ایک راستہ ہے۔ عقل مند لوگ، ایمان والوں کا راستہ یہ ہے، پریشانی آئی اس وقت جو سہولت ہے 10، 20، 100، 50 نقد اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور کہے کہ اللہ اس کی برکت سے ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ یہ تو بخیلی کی بات ہے، اور بخیلوں سے مال نکالنے کا راستہ ہے کہ اب ٹھیک ہوگا تب آپ دیجیے گا۔ پریشانی ہے آپ کی، کیا ایک انڈے پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہونے والے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے 2 روپے کے چاکلیٹ آپ کسی بچے کو دے سکتے ہیں اس لیے کہ یہ بچہ خوش ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے کام بنا۔ آدمی کس صلاحیت میں؟ ہم اپنی صلاحیت کو جانتے ہیں اور اللہ ہماری صلاحیت کو جاننے والا ہے۔ فیما بینی و بین اللہ، آدمی جس صلاحیت میں ہے، جو اس کے پاس میسر ہو، اللہ کے لیے اس کو خرچ کر دینا چاہیے۔ لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے یہ سال میں 1 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا روزہ ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، 1 مہینے کے لیے آتا ہے۔ اس کی شرائط ہیں اور تفصیلات ہیں، اپنے علماء سے اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ اور 5ویں بنیاد حج ہے۔ حج
भी दौलतमंदों पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों पर फर्ज करार दिया है जो अल्लाह के घर का सफर कर सकते हो, उसके लिए उसके पास माली सहूलत हो, और सफर के दौरान अपने बाल बच्चों के लिए वो तोशा और अखराजात देकर सफर कर सकते हो। हज में भी ये तफसीलात है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आखिर से आप फिर इन पांचों बुनियाद पर रोशनी डालिए कि हज जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है, माल और दौलत की सहूलत के साथ फर्ज है। रमजानुल मुबारक का रोजा आकिल बालिग पे फर्ज है, सेहत तंदुरुस्ती उसकी तफसीलात है और उसके ताल्लुक से बीमारी आजारी में अपने उलमा से रुजू करना चाहिए। तो साल में एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने आकिल बालिग सेहतमंद मर्द औरत को फर्ज करार दिया, लेकिन साल में एक मर्तबा एक महीने के लिए। इधर से जो तीसरा है, उधर से भी तीसरा है ज़कात। ये जो इस्लाम की तीसरी बुनियाद है वो भी दौलतमंदों पर है और साल में एक मर्तबा है। माल का 40वां हिस्सा है, उसकी तफसीलात है। और इधर से चौथी और उधर से दूसरी ये नमाज है, ये अहम तरीन फरीज़ा है और 24 घंटे में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त मुतय्यन फरमाया है। 5 वक्त के लिए नमाज है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज इतनी अहम तरीन इबादत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन अलमुन व अलमुल ईमान अस्सलाह, कि हर चीज़ की निशानी होती है और ईमान की निशानी नमाज है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आदमी जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के जिम्मे में होता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया अल्लाह की जिम्मेदारी से वो बरी होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज को छोड़ दिया है उसने कुफ्र किया है। अल फर्क बैनल अब्दी वल कुफ्रि तर्कुस सलाह, बंदे मोमिन और कुफ्र के दरमियान अगर कोई चीज फर्क करने वाली है, पहचान है, तो वो नमाज है। नमाज अहम तरीन और मुक़द्दस तरीन इबादत है। इन अमाल का हम जायजा लें कि हमारा क्या हाल है। लेकिन मैं इस वक्त जो बात करना चाहता हूँ वो बात ये है कि ये नमाज के लिए भी वक्त मुतय्यन किया गया है, लेकिन हजरात उलमा किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये जो पहली बुनियाद है, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। उलमा से पूछिए, इसके लिए कोई वक्त नहीं है, बल्कि एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, बगैर किसी वक्त के कैद के है, बगैर किसी दिन साल महीने की कैद के है, बगैर किसी जमाने और वक्त की कैद के है। इसका मतलब यह है कि एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो 24 घंटे मुसलमान रहेगा। एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो सालों भर मुसलमान रहेगा। एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो महीने भर मुसलमान। यह नहीं है कि आदमी सुबह में मुसलमान है, शाम में मुसलमान नहीं है, मस्जिद में मुसलमान है, बाजार में मुसलमान नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपको एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि इस ईमान